ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی فضائی اڈے پر جوابی حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی مہر نیوز ایجنسی کے مطابق پاسداران انقلاب نے ایک امریکی فضائی اڈے کو نشانہ بنایا ہے جہاں سے ایران کے صوبہ ہرمزگان کے جزیرہ سرخ پر ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور پر حملہ کیا گیا تھا۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ اس کی ایرو اسپیس فورس نے اس اڈے کو نشانہ بنایا اور تباہ کر دیا جہاں سے امریکی افواج نے مواصلاتی سہولت کے خلاف آپریشن شروع کیا تھا۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ یہ حملہ امریکی حملے کی اطلاع کے چند گھنٹے بعد کیا گیا اور پہلے سے طے شدہ اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنا لیا گیا ہے۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکام نے ایکس پر دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج نے ایران کے گوروک و قشیم جزیرے میں ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا جو آبنائے ہرمز کے ساتھ واقع ہے۔ سینٹکام کے مطابق یہ حملہ ایران کی جانب سے امریکی ڈرون کو مار گرائے جانے کے جواب میں کیا گیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے استعفے کی مبینہ خبروں نے ہلچل مچا دی، تاہم ایرانی حکام نے ان دعووں کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ میڈیا آؤٹلیٹ ایران انٹرنیشنل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی صدر نے اتوار کے روز رہبر اعلیٰ کے دفتر کو اپنا استعفیٰ بھجوا دیا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ صدر پزشکیان نے اپنے استعفے میں ملک کے اہم فیصلوں میں حکومت کے کم ہوتے کردار اور اقتدار کے ڈھانچے میں پاسداران انقلاب کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر شدید مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی صدر نے اپنے خط میں اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ صدر حکومت کو بڑے قومی فیصلوں سے عملی طور پر الگ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پاسداران انقلاب یعنی IRGC نے ریاستی معاملات پر اپنا کنٹرول بڑھا لیا ہے۔ ایران انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق مسعود پزشکیان نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ ان موجودہ حالات کے تحت وہ حکومت کے مؤثر طریقے سے چلانے یا اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے فوری طور پر اپنے عہدے سے الگ ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران کے صدارتی دفتر نے ان تمام خبروں کو یکسر مسترد کرتے ہوئے ان کی شدید الفاظ میں تردید کی ہے۔ ایران کے سرکاری حکام نے استعفے کی خبروں کو مکمل طور پر بے بنیاد قرار دیتے ہوئے غیر ملکی میڈیا پر من گھڑت خبریں پھیلانے کا الزام لگایا ہے۔ میکسیکو میں قائم ایرانی سفارت خانے نے ایک جاری بیان میں لکھا ہے کہ پزشکیان کا استعفیٰ محض ایک افواہ ہے۔ IRGC سے وابستہ نیوز ایجنسی تسنیم نے ایک باخبر حکومتی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ صدر مسعود پزشکیان اپنے عہدے پر برقرار ہیں اور اپنی صدارتی ذمہ داریاں معمول کے مطابق نبھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ صدارتی دفتر کے شعبہ مواصلات اور اطلاعات کے ڈپٹی ہیڈ سید مہدی طباطبائی نے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے ایران انٹرنیشنل کی رپورٹ کو سراسر جھوٹ قرار دیا ہے۔ سید مہدی طباطبائی نے اپنے بیان میں کہا کہ ایک بدنام غیر ملکی نیٹ ورک کی جانب سے افواہ سازی دراصل ماضی کے مذاق خیز میڈیا گیمز کا ہی تسلسل ہے اور انہوں نے حقیقت کے بجائے اپنی خواہشات کو خبر بنا کر پیش کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صدر پزشکیان عوام کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے ایرانی قوم یکجہتی و مزاحمت کے راستے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ایران کے صدارتی دفتر کے مطابق ایسی افواہیں صرف ایک جھوٹا بیانیہ قائم کرنے کی کوشش ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں پولیس نے ایک کیفے کو مبینہ طور پر شیطانی سرگرمیوں کے فروغ کے الزام میں سیل کر دیا ہے، جبکہ کیفے کے اندر کی ویڈیو بھی سرکاری میڈیا پر جاری کر دیا گیا ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق یہ کیفے تہران کے معروف ولس اسٹریٹ پر واقع تھے جہاں لائیو میوزک پروگرام منعقد کیے جا رہے تھے۔ جاری کیے گئے ویڈیو میں مردوں اور خواتین کی میزوں کے گرد بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ ایک گلوکارہ مائک اور میوزک اسٹینڈ کے قریب پرفارم کر رہا تھا۔ ویڈیو میں بعض افراد کو موسیقی پر تالیاں بجاتے، موبائل فون سے ویڈیوز بناتے اور موسیقی کی دھن پر سر ہلاتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تہران کی پبلک وینیوز پولیس نے کیفے کی سرگرمیوں سے متعلق شکایات موصول ہونے کے بعد کارروائی کی ہے۔ ایرانی حکام نے الزام عائد کیا کہ کیفے میں مغربی موسیقی کے پروگرام منعقد کیے جا رہے تھے اور وہاں نوجوان مرد و خواتین کے لیے ایسا ماحول فراہم کیا جا رہا تھا جسے پولیس نے گمراہ فرقوں سے جوڑا ہے۔ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیفے میں آنے والے بعض افراد عجیب غیر معمولی حرکات کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ یاد رہے کہ مئی 2024 میں بھی ایرانی پولیس نے ایک